بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے نقل کریں گے جو اگر جن پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کہ اگر ہم نے ان باتوں پہ عمل کیا تو ہمارے لیے آخرت میں بھی اور قبر میں بھی اور دنیا میں بھی فائدے ہی فائدے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے کچھ روایات شروع کرتے ہیں۔ پہلی روایت مبارک جو آ رہی ہے عن الحسنی، حضرت امام حسن علیہ السلام سے یہ مروی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، اربعۃ اشیاء ہی افضل زاد الآخرتی، کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو آخرت کے لیے زاد راہ ہیں، یعنی آخرت کا خرچہ ہیں۔ زاد راہ کہا جاتا ہے خرچہ، جیسے دنیا میں ہمارے لیے کرنسی کام آتی ہے تو قبر آخرت میں تو نیکی کام آئے گی، تو آخرت کا زاد راہ جو ہے فرمایا چار چیزیں۔ نمبر ایک، الصوم جنت النفس، روزہ جو ہے یہ اپنی جان کے لیے ڈھال ہے، جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ اور والصدقۃ ستر من الجنت والنار، کہ صدقہ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور جہنم سے جو ہے یہ بچائے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ والصلاۃ تضرع العبد الی ربہ عز وجل، اور جو نماز ہے یہ بندے کے لیے خشوع و خضوع کا سامان ہے اور عاجزی ہے انکساری اپنے رب عز وجل کے سامنے، یہ جو ہے گڑگڑانا ہے، عاجزی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ والدموع تمحو الخطیہ، اور چوتھی چیز فرمایا کہ جو آنسو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو آنسو نکلیں یہ تمحو الخطیہ، یہ خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ دوسری روایت جو آ رہی ہے وہ حضرت عبداللہ بن ابی حذیل سے ہے، وہ فرماتے ہیں، قال، خرج علینا عمار بن یاسر، کہ ہمارے پاس حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فقال، انہوں نے فرمایا کہ الا احدثکم بحدیث، کیا میں تمہیں ایک حدیث مبارک بیان کروں؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کہ ہم نے عرض کی بلا، کیوں نہیں اے حضرت عمار بن یاسر، ضرور آپ فرمائیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام، تو فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں عرض کی، یا ربی ایو خلقی کا احب الیک، اے میرے رب کون سی مخلوق جو ہے وہ تیری ذات کی طرف زیادہ محبوب ہے، تجھے زیادہ محبوب ہے، کون سی مخلوق ہے؟ قال ولما ذاک، تو اللہ رب العزت پوچھنے لگے کہ میرے کلیم، میرے پیغمبر، میرے موسیٰ، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کس وجہ سے پوچھ رہے ہیں؟ قال لأحبہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا باری تعالیٰ، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں اس آپ کی مخلوق سے محبت کروں، جو آپ کو محبوب ہیں ان سے محبت کروں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، رجل یعبدنی فی طرف الارض، وہ بندہ کہ جو ایک زمین کے ایک کنارے میں میری عبادت کرتا ہو، فسمع بہ آخر فی طرف الارض، تو وہ سنیں کہ زمین کی دوسری طرف میں، دوسرے کنارے میں، فإن شاکتہ شوکۃ فکأنما شاکتہ، کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی کانٹا بھی چبھ گیا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، یعنی کوئی کانٹا چبھ گیا ہے، تو جس کانٹے کا درد جو ہے، جس کو چبھ گیا ہے اس کا درد اس کو محسوس ہو، گویا فکأنما شاکتہ، وہ یوں سمجھے کہ اسے کانٹا چبھ گیا۔ فإن اصابتہ مصیبۃ فکأنما اصابتہ، فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت اس کے مسلمان بھائی کو پہنچے تو گویا کہ فکأنما اصابتہ، گویا کہ اسے پہنچی ہے۔ اور لا یحب الا لی، فرمایا کہ یہ اپنے مسلمان بھائی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ میری رضا کی خاطر، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری رضا کی خاطر وہ محبت کرتا ہے، لہٰذا احب خلقی الیہ،
تو فہذا احب خلقی الیہ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے یہ میری مخلوق میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنائے، باادب رکھے، تو کسی مسلمان بھائی سے بھی یعنی گویا کہ محبت رکھتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خود محسوس کرے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔